سب سے پہلے سہیل اشاری صاحب، جو FBR کے افسران ٹیکس ریکوری کرتے ہیں اور آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں، آپ بہتر سب کچھ جانتے ہیں، چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں، جو ٹیکس کے ریکوری کا طریقہ کار ہے افسران کا، جس کے خلاف تاجر ہمیشہ سراپا احتجاج رہتا ہے، اس کی کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب ٹیکس نوٹسز آتے ہیں ان میں ڈیفینیٹلی ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہوتا ہے کہ بھئی 30 ڈیز میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور آربیٹریری قسم کے وہ نوٹسز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی کوئی خاص انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کہ یہ ٹیکس بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ پھر ان کو کاروبار سے ہٹ کے ایک اس لائن پہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ ان کو اب ہم کیسے سیٹسفائی کریں کہ یہ ان کے نوٹسز ٹھیک نہیں، پھر ان پہ اسٹے ہو جاتے ہیں اور پھر ان پہ ریکوری نہیں ہوتی ہے، اور کئی دفعہ وہ جبری بھی ریکوری کرتے ہیں۔ دیکھیے، ٹیکس بنیادی طور پہ ایک معاہدہ ہے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی سٹیزن کہ وہ ٹیکس دیں گے اور اس کے بدلے میں وہ بھی ان کو کچھ نہ کچھ مراحت دیں گے۔ تو ٹیکس لینے کے لیے جبر اور زبردستی ہے یہ اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، اور ٹیکس پیئر کے ساتھ بیٹھ کے اگر اس کی اسسمنٹ پراپر کی جائے، کیونکہ حکومت علیحدہ سے بیٹھے اپنی اسسمنٹ اپنے طور پہ کر لیتی ہے۔ چاہے آج میں نے 100 روپے کا بزنس کیا ہے تو ہو سکتا ہے کل میں نے 90 کا کیا ہو، 110 کا نہ کیا ہو، مگر وہ کہتے نہیں بڑھا کے ہی دیں۔ یہ اس قسم کی تکلیفیں ہیں کہ جس میں ٹیکس پیئر ٹیکس کلیکٹر کے درمیان ٹرسٹ آج تک ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ ہم کیسے ٹیکس کی وصولی کریں۔ دیکھیے، ٹیکس کی وصولی جتنی آپ کمپلیکیٹ کریں گے اتنے اس میں لکونے نکلیں گے۔ حکومت کی نظر میں یا FBR کے افسران کی نظر میں ٹیکس پیئر وہ سمجھتے ہیں ٹیکس چوری کرتا ہے، اس لیے اعتماد نہیں کرتے، اور جو ٹیکس پیئر ہے وہ جو ٹیکس ادا کرتا ہے وہ اعتماد نہیں کرتا حکومت پہ یا افسران پر، یہ میرا ٹیکس کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے بھی یہ بڑی سٹلی اور بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے یہی کہا کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے، ٹیکس پیئر ہے اس کو کیا سہولتیں چاہیے؟ مہذب قومیں تو ایجوکیشن پہ دیتی ہیں ان کو، اور ان کو ہیلتھ پہ دیتی ہیں، فری ہیلتھ ہوتی ہے، ایجوکیشن فری ہوتی ہے۔ چلیے، ہم وہ نہیں مانگتے ان سے، مگر کم از کم سڑکیں، کم از کم روڈ پہ ڈسپلن، کوئی ایکسیڈنٹ کنٹرول، کوئی بجلی ہو گئی وہ بلا تعطل ملے، کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں نا جس سے کہ انڈسٹری پنپے اور پھر آپ کا ٹیکس بڑھے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات جو میں کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک فکس ٹیکس رجیم بنائیں اور اسسمنٹ کریں۔ دیکھیے، ہم دنیا کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، باہر کے ملک میں اب چائنا نے پچھلے ہی 25-30 سال میں ترقی کی ہے کہ ان کے وہاں ہر ایک دکان کا سرکاری نمبر ہے۔ آج تک یہاں اسسمنٹ نہیں ہوئی کہ کتنی فیکٹری ہیں، کتنی دکانیں ہیں، تو جو سروے ہوئے ہیں ان پہ بھی آج تک کام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ تو جب تک آپ کو سروے نہیں ہوگا، ڈیٹا نہیں ہوگا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تو آج کل ٹریڈنگ کنٹری ہے، جدھر چلے جائیں دکان نہیں کھلی ہوئی ہے، فیکٹری کے اوپر ہمیں شاد و نادری کو نظر آتی ہے۔ بے شک یہ ایسی چیز کی بات کرتے ہیں مگر وہ بھی ابینڈنڈ پڑی ہوئی ہیں، ان میں وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ لینڈ اتنی مہنگی ہے ایسی چیز میں کہ لینڈ پہ خرچے کرے کہ انڈسٹری لگائے۔ سو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹیکس دینے کو سارے تیار ہیں، آپ نامنل ٹیکس رکھیں، ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں تاکہ ہر بندہ، ایون ریڈی بان بھی ٹیکس دے رہا ہو اور رکشے والا بھی ٹیکس دے رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں، تھوڑا ٹیکس لے لیں بے شک، مگر جب آپ کا والیوم بڑا ہوگا، یا آج جو کہہ رہے ہیں 13 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے، ان سے وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا اور ابھی مہینہ ڈیڑھ رہ گیا، باقی سارا جون میں انہوں نے اینڈ کرنا ہے، تو یہ بھی ٹارگٹ ان سے پورا نہیں ہوتا۔ ویسے اب لاہور میں دکانوں کو بھی مسمار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ کے مارکیٹوں کا صدور بھی سراپا احتجاج ہے، اور جو لاہور میں ناجائز تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے، ریڈی بانوں کو یا غریبوں کو حکومت ایک سائڈ پہ لگا کے ٹیکس لگا کے ان پہ فکس لگا کے منتھلی وصول کر سکتی ہے، حکومتی خزانے میں روپیہ آ سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مسمار کرنے کا، کاروبار بند کرنے کا، ان کو بے کاروبار یا بے یار و مددگار چھوڑنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی بحتری آئے گی؟ حالانکہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے، قتل و غارت، ڈکیتی، چوری، اس میں زیادہ اضافہ ہو۔ بات کو تھوڑا سا بڑے پرائے میں لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ حکومت کی زمین پہ ناجائز بڑے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، شروع میں نہیں ہونا چاہیے، چلو ہو گیا، اس وقت پاکستان بن رہا تھا، لوگوں نے سرکولر روڈ پہ پہلے ٹھیلے لگائے، ریڑیاں لگائیں، پھر دکانیں بنائیں، پھر دکانوں سے انہوں نے 3 منزلہ دکانیں بنا لی، مگر وہ سارے حکومت کے کرایہ دار ہیں اور ناجائز بیٹھے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا نا جی، ان کو ایک جگہ مبادل دی جائے گی جہاں جا کے وہ بزنس کریں۔ حکومت کا اس وقت، چونکہ مجھے تھوڑا سا اس کا اندرونی بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بہت اچھی سی جگہ بنا کے دی جائے تاکہ وہ جا کے وہاں کاروبار کرے، اور انشاءاللہ ان کا یہ جو آج کاروبار ہے، اگر وہ پروگرام اسی طرح ہوا جو مجھے پتا ہے، کاروبار بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اور یہ ٹیکس بھی پراپر دینا شروع ہو جائیں گے، ایک پراپر جگہ پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو لاہور کو تھوڑا سا لاہور بنایا جائے جو کہ اس وقت سیمنٹ اور بجری کا مکان بن کے رہ گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی تاجر ہمارے بھائی ہیں ان کو ایک پراپر جگہ دی جائے جہاں وہ بیٹھ کے اپنا کاروبار کریں۔ اور اس وقت تاجر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کرائے پہ نہیں بیٹھنا، ہم مالکانہ حقوق لیں گے، جو آپ جگہ دیں گے ہم آپ سے خریدیں گے اور خرید کے وہاں بیٹھیں گے تاکہ کل کو کوئی ہمیں کہہ سکے
کہ جی آپ کرایہ دار ہیں اور آپ ایسے بیٹھے. ہم وہ ریٹرن جب دیتے ہیں گوشوارہ اپنا جمع کرواتے ہیں ٹیکس پیئر وہ دیکھتا ہے جہاں مجھے فیس نہ دینی پڑے 1000-2000 دے کے اپنے ریٹرن میں بھروا لوں میں کچھ بھی کرتا ہوں میرا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. جب آڈٹ کھلتا ہے جب وہ چیزیں کھلتی ہیں جب نوٹس آتے ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں. پھر جہاں 5000 دے کے کسی کمپیٹیٹ بندے سے اپنے ریٹرن بھرواتا تو آج سکھی ہوتا وہ, لیکن اب 50,000 لاکھ رشوت دے کے اپنا آپ کو بچاتا ہے. یہ بھی خرابی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا ٹرمپ ٹیرف جو آیا تھا اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے تھے؟ جو جمیل صاحب بات کر رہے تھے نا وہ ایک حد تک تو پہلے ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے بجا ہے. اگر یہ فرمائیں کہ والنٹیرلی ٹیکس دیا جائے گا تو وہ تو امریکہ میں بھی نہیں دیا جاتا جو بڑی مذہبی قوم ہے. تو ہماری قوم تو ابھی میرے خیال میں یہ جنریشن تھوڑی سی پڑھنا شروع ہوئی ہے, نہیں تو ہٹی پہ ہی بٹھاتے رہے ہم ساروں کو. اور پاکستان بننے کے بعد پھر بات وہی ہے کہ چھوٹی دکان ہو بڑی دکان ہو, جیسے میں نے کہا ہم تو ٹریڈنگ کنٹری بن کے رہ گئے ہیں. ٹیکس ہم بھی چیمبر میں رہے ہیں, وہ سارے یہی کہتے ہیں جی میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں, مجھے تو کمپیوٹر کا پتہ ہی نہیں ہے, میں ٹیکس کیسے بھروں. جتنا زور ہم ٹیکس چوری کرنے میں لگاتے ہیں بچانے میں لگاتے ہیں اتنا اس کو صحیح کرنے میں لگا دیں. آپ نیت صحیح کر لیں. اگر آپ ہر دکان سے کہیں کہ 60,000 روپیہ مہینے کا دے دو تو میں بھی وہ نہیں دے گا, کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے ٹیکس دینے کی. وہ تو 2000 نہیں دیتا, 60,000 کہاں سے دے گا. سو آپ آہستہ آہستہ شروع کریں. بڑی دکان ہو یا چھوٹی ہو, جیسا یہ فرما رہے جمیل صاحب, چھوٹا سا کھوکھا ہے کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کھوکھا کوئی 10 روپے کا یا 100 روپے کا کھوکھا ہے, وہ کھوکھا کروڑ روپے کا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیکس کے نیٹ میں لے کے آئیں. نیٹ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تھوڑا بہت ٹیکس لینا شروع کریں, چاہے اسے کہیں اچھا بھائی 5,000 ہی مہینے کا دیے جائے. اس پہلے لائیں تو صحیح نا. آپ اسے پہلے ہی ڈنڈا مارتے ہیں کہ جناب 60,000 مہینے کا دے دو, تو وہ نہیں دے گا, وہ کوئی نہ کوئی لکونہ ڈھونڈے گا. اور دوسری آپ نے جب بات کی ہے کہ دیکھیے اس وقت فرینکلی اسپیکنگ کسی بندے نے مجھے بڑی مزے کی بات کہی کہ ہم بھی کوئی کام کر رہے تھے. اس نے کہا جی اس وقت سچ کو سچ کہنے کے پیسے لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھرا ہوا ٹرن بالکل صحیح, وہ صحیح کے پیسے لیتے ہیں کہ جب تو صحیح پر ہے ان تیرے کو پیسے لینے نہیں تو اس میں سے 10 نقص وہ نکال دیں گے. وہ ایکسپرٹ ہے نقص نکالنے کا, آپ نے یہ نہیں دیا یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. سر اس وقت اس ایلیمنٹ ہے نا, اس پہ ہماری بلیک اکانومی ساری چل رہی ہے. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو برائبزم ہے, کرپشن تو بڑی چیز ہے نا, وہ بڑے ٹھیکوں میں ہوتی ہے. یہ برائب 5,000 دے دو 2,000 دے دو. پولیس والا آیا وہ چاہے 2 گلاس اس کے چائے کے مفت پی کے چلا گیا, اس نے پیسے نہیں لیے, بٹ دیٹ از آلسو برائب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں جائیں گی, آہستہ آہستہ نیٹ بڑھے گا, آہستہ آہستہ رشوت. ہمارے ایز اے قوم ہمارے ملک میں ہم ڈیلی تجربہ کرتے ہیں, آپ بھی ہم سارے فیلڈ میں رہتے ہیں, جتنا زور ہم ٹیکس بچانے میں اس کو چھپانے میں اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنے مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہیں, اگر وہی مائنڈ سیٹ درستگی پر آ جائے, یار میں ریٹرن بھرنی صحیح, ریٹرن سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے, اگر کسی پروفیشنل کے پاس چلا جائے تو وہ جتنا پیسہ رشوت میں یا ان میں گزارتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ اس کو بچت ہو جائے. وہ پھر بھی دینی پڑے گی. یہ ابھی کا جو ماحول, وہ جتنا مرضی ٹیکس ریٹرن صحیح بھر لے, جو مرضی صحیح کر لے. آپ دیکھیں ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ ایک بندہ یونیفارم سپلائی کرتا ہے کسی گورنمنٹ کے ادارے کو, وہ کہتے ہیں ہاں جب یونیفارم بالکل صحیح ہے اتنے پیسے دو, ورنہ ہم کہیں گے اس کا بٹن یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے, اس کا کاج یہاں سے خراب ہے. اس یونیفارم ہمارے کلچر بن چکا ہے, بن چکا ہے. اس کو آہستہ آہستہ کام نہ کرنے کے ہم تنخواہ لینی ہے, کرنے کے پیسے لیں. یہ ہے اس کی بڑی ٹریجڈی ہے اس ملک کی, مگر یہ آہستہ آہستہ جائے گی. یہ ابھی بھی یہ کوئی پاکستانی فنومنا نہیں ہے, ساری دنیا میں ایسے ہے. فرانس آپ کو جہاز خریدنے کمیشن دیتی ہے, خود دیتی ہے, کہتی ہے دیتی ہے. امریکہ دیتا ہے آپ کو کمیشن. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایگری کہ ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے اور اپنے حساب سے ٹیکس دینا چاہیے. کوہیژن نہیں ہونی چاہیے, کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. سب کو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے ہر سیکٹر وائز, لیدر والا یہ دے گا, گلاس والا یہ دے گا, تو اور وہ دانا منگوا رہا ہے وہ یہ دے گا پلاسٹک کا. آپ سیکٹر وائز بات کریں, نومینل ٹیکس رکھیں, پھر آہستہ آہستہ ان کو جب چائے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر سارے چائے پینا شروع کر دیں گے, لسی چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ چینج ہو. تو مائنڈ سیٹ چاہے پولیٹیکل ہو, سوشل ہو اور اکنامیکل ہو, یہ بڑے آہستہ آہستہ چینج ہوتے ہیں. ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے قبضہ دیکھا ہے, زمینوں کا قبضہ, مافیا کا قبضہ, مافیا کا. پاکستان بننے کے بعد ہوا ہی ہے. آئی تھنک یو ول ایگری ود می کہ آپ نے کے پاس سگریٹ کا کوٹا ہے وہ امیر ہو گیا, جس کے پاس سیمنٹ کا کوٹا ہے وہ امیر ہو گیا. تو ہم اس کوٹیزم سے باہر نکلے ہیں. اب ہم آہستہ آہستہ ٹیکس کی طرف آئیں. ٹیکس دینا ضروری ہے, ٹیکس سے ہماری ساری پروگرس ہوتی ہے. شریف صاحب دیکھیں, اگر ہم قرضوں سے نجات چاہتے ہیں, ہر پاکستانی چاہتا ہے ہم قرضے نہ دیں, سود نہ دیں, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. سود سے ہمیں ہمارے ملک کو پاک ہونا چاہیے. اگر ہم قرضہ نہیں لیں گے, سود نہیں ادا کریں گے, لیکن پھر ہمیں ٹیکس تو دینا پڑے گا. حکومت کے جتنا اخراجات ہے, ہمارے ملک کے اخراجات, اس کو پورا کرنے کے لیے ہر شہری کو تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ٹیکس از ناٹ انف, یو ہیو ٹو بی پروگریسو. ٹیکس بہت چھوٹا چنک ہے پروگرس میں. آپ کا جی ڈی پی ریشیو سے 10%
15% کا ان کا کوئی ٹارگیٹ ہے کرنے کا, تو وہ بہت چھوٹا چنک ہے. اصل بات یہ ہے کہ یو شوڈ بی پروڈکٹیو. جب آپ کا انسان پروڈکٹیو نہیں ہوگا, آپ پروگرس ٹیکنالوجی وائز, سائنس وائز نئی چیزیں نہیں بنائیں گے, دنیا میں ایکسپورٹ نہیں کریں گے, اپنا ڈومیسٹک ایگریکلچر سے لے کے, مائننگ سے لے کے, آئی ٹی سے لے کے, آپ ڈومیسٹکلی پہلے اپنے گھر کو پورا نہیں کریں گے, یہاں سرپلس کریں, باہر ایکسپورٹ کریں. ٹیکسیشن سے کوئی ملک چلتا نہیں. اس کے لیے پروگریسو ہونا, پروڈکٹیو ہونا, انسانوں کا ایجوکیٹ ہونا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا. آج کل یہ بی اے شی ختم, یہ ایم بی اے بھی ختم. اب آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے, چاہے اکاؤنٹنٹ ہو, یہ سکل ہے, ٹھیک ہے جی, وکیل ہے, یہ سکل ہے. آپ کے پاس سکل ایجوکیشن چاہیے. ٹیکنالوجی میں آپ کو سکلڈ ورکر چاہیے. اب ٹیکنالوجی بدل گئی ہے, اب وہ دھاگا بستری والا کام نہیں رہ گیا. اب تو مشینیں دیوار ایسے ایسے کھڑا کر دیتی ہیں, وہ گیا. تو دس از ویئر. اور دیکھیے, ایک ہوتی ہے پروگرس, ایک ہوتی ہے گروتھ. پروگرس ہوتی ہے شارٹ ٹرم کہ یہ پروگرس ہو گئی جی, گروتھ ہوتی ہے لانگ ٹرم. میں گروتھ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ 15-20 سال آپ ایک ہی, اگر آپ کی تقریباً 6 سے 7% بھی جی ڈی پی گرو کر رہی ہو, نہ زیادہ ہاٹ کریں, 9-10% نہ بھی کریں, ود ان نیکسٹ 15 ایئرس آپ کی اکانومی ہے دنیا میں ایٹ لیسٹ 5th پوزیشن پہ آ جائے گی آفٹر چائنا, امریکہ, سنگاپور اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو آپ کی پروڈکشن تو اس وقت کوئی ہے نہیں, انوویٹو آپ ہے نہیں ہے, آپ نقل خور ہیں, جو دنیا نے بنایا اس کو یہاں آپ نے لے لیا یا امپورٹ کر لیا, کیونکہ دیٹ از مچ مور ایزی. کیونکہ 36 حکومتی ادارے ایک انڈسٹری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بجلی ہے نہیں, لیبر اسکلڈ نہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ بندے ازبکستان کو دے دیں گے, وہ 1.5 لاکھ سے برین ڈرین دیکھیں آپ کا اپنا, آپ کے پاس اپنا ادھر ہونا چاہیے. چلے بھیجیں, کوئی بات نہیں, کوئی اپنے ملک کی بھی سوچے نا. سو یو ہیو ٹو بی پروگریسو. You just can't depend upon taxes, IMF اور فورن ریمیٹنس. یہ صرف ایک آپ کو وقتی طور پہ ایک بینڈ ایڈ ہے, مگر یہ آپ کو لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. قومیں وہی پنپتی ہیں جو مسلسل اکنامکلی, سوشلی پروگرس کرتی ہیں. یہ آپ کا معاشرہ اس وقت سکھ معاشرہ, سوری ٹو سے, اٹ از ناٹ اے ویل پرفارمنگ معاشرہ. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں, سٹیزن شپ کی. سو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کسی حساب سے بھی ویل پرفارمنگ نہیں ہے. جس دن یہ ویل پرفارمنگ ہو گئے, آپ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کی. آخری سوال سر, جی فرمائیے. ہم نے زراعت کا نعرہ لگایا, اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے سب جانتے ہیں. انڈسٹریل کا نعرہ لگایا, کہاں تک کامیاب ہوا سب کے سامنے ہے. اب ہم نے معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کا نعرہ لگایا ہے, آئی ٹی پہ نعرہ لگایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب 2 سیکٹر پہ, اس پہ ہم کامیابی حاصل کریں گے پہلے 2 پہ جتنی کی ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہر سیکٹر میں ہم نے کچھ نہ کچھ ترقی کی ہے. میں مایوس نہیں ہوں. ایگریکلچر میں بھی ہم نے ترقی کی ہے. اسی لیے اس ملک میں کوئی ریولوشن نہیں آتا کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں مر رہا. مائنڈ مائی ورڈز, کوئی بھوکا یہاں نہیں مر رہا. ہر بندہ رات کو کھانا کھا کے سو رہا ہے, چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ میں نہیں جانتا, وہ اللہ کی دین ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے, مگر مربوط طریقے سے اس ملک میں کام ہی نہیں کیا. ایک سیکٹر کے پیچھے پڑ گئے, باقیوں کو چھوڑ دیا. یہ سیکٹر بھی سونے کی چڑیا ضرور ہے, مگر وہ سونے کی چڑیا اڑ جاتی ہے اگر آپ اس پہ کام پراپرلی نہیں کرتے ہیں. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کا اس وقت بوم ہے, مائننگ کا بوم ہے, ان کو کریں, اور ساتھ ساتھ ہماری اصل طاقت ہے وہ ایگریکلچر ہی ہے. دیکھیے, آپ ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا نا, تو اس نے جب بادشاہ کو بلایا 3 دن بھوکا رکھ کے, تو اسے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے, سونا رکھ دیا. تو اس نے کہا لو کھا کے دکھاؤ. تو بھائی ہمیں کھانا چاہیے جب تک ہمارے بروڑے بھرے ہیں, سارے کملے وسے ہیں. شہر صاحب, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے افضل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.